آج ہم پنجاب کے دل میں بسے ایک ایسے قصبے کے سفر پر چل رہے ہیں جس کا نام ایک کہانی سناتا ہے، لیکن اس کی آج کی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ یہ دینا ناتھ کی کہانی ہے، ایک ایسی جگہ جس کی پہچان تاریخ کے ایک موڑ پر ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اور یہی تو وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے کہ آخر ایک ایسا قصبہ جس کا نام خالصتاً ہندو ہے، وہ مکمل طور پہ ایک مسلم آبادی والی جگہ کیسے بن گیا؟ اس سوال کا جواب ہمیں تاریخ کے ایک بڑے ہی دلچسپ سفر پہ لے جاتا ہے۔ اس کا جواب ایک ایسی داستان میں چھپا ہے جس میں ہم آہنگی بھی ہے، ٹوٹ پھوٹ بھی، اور پھر ایک نیا جنم بھی۔ یہ کہانی پنجاب کے سینے میں دفن ہے اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے تاریخ جگہوں اور لوگوں کی تقدیر کو ایک نیا رخ دے دیتی ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل شروع سے شروع کرنا ہوگا، اور اس کی شروعات اس قصبے کے نام میں ہی ہے۔ نام ہے دینا ناتھ۔ اب یہ نام خود ہی اس قصبے کی پہلی شناخت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جو مقامی روایات ہیں ان کے مطابق اس کا نام ایک بااثر ہندو شخصیت دینا ناتھ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی اس علاقے کی بنیاد رکھی تھی یا اسے آباد کیا، اور بس اسی وجہ سے یہ جگہ ان کے نام سے ہی جانی جانے لگی۔ تو نام کی بنیاد تو رکھ دی گئی، اس کے بعد یہ قصبہ کئی صدیوں تک ایک مشترکہ ورثے کے سائے میں پلا بڑھا، جہاں مختلف ثقافتوں کا ملاپ ہی اس کی اصل پہچان بن گیا۔ دینا ناتھ کی تاریخ کی کئی پرتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ قدیم زرعی بستی کے طور پر شروع ہوا، پھر 18ویں اور 19ویں صدی میں سکھ دور آیا جس نے اسے استحکام اور معاشی ترقی دی، اور آخر میں 1849 سے 1947 تک برطانوی راج نے اسے ریل کی پٹریوں اور نہروں کے ذریعے جدید دنیا سے جوڑ دیا، جس نے اس کی شکل ہی بدل دی۔ وہ ہم آہنگی کا ایک زبردست دور تھا۔ ذرا سوچیں، بازاروں میں ہندو، سکھ اور مسلمان ایک ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، مل جل کر تہوار منا رہے ہیں۔ یہ جگہ ایک مشترکہ پنجابی ثقافت کا جیتا جاگتا ثبوت تھی، اور اسی دوران انگریزوں نے ریلوے، سڑکیں اور نہریں بنا کر علاقے کو ترقی بھی دی۔ لیکن یہ بھائی چارہ، یہ ہم آہنگی ہمیشہ قائم نہیں رہ سکی، اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ ہم اب اس قصبے کی تاریخ کے سب سے بڑے، سب سے اہم اور شاید سب سے دردناک موڑ پر پہنچ گئے ہیں۔ 1947 کی تقسیم۔ صرف ایک سال، 1947، یہ وہ سال تھا جس نے صدیوں کے مشترکہ ورثے کو، بھائی چارے کو چند مہینوں میں ختم کر دیا، اور دینا ناتھ کی تقدیر پر ایک ایسی لکیر کھینچ دی جو آج تک مٹائی نہیں جا سکی۔ اور یہ تبدیلی کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی، یہ بہت اچانک اور مکمل تھی۔ تقسیم سے پہلے دینا ناتھ ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں سب کا گھر تھا۔ تقسیم کے بعد ایک آبادی یہاں سے چلی گئی اور دوسری نے اس کی جگہ لے لی۔ ہندو اور سکھ ہندوستان چلے گئے اور ہندوستان سے آئے مسلمان مہاجرین یہاں آ کر بس گئے۔ یوں سمجھیں کہ قصبے کا پورا سماجی نقشہ راتوں رات بدل دیا گیا۔ یہ صرف آبادی کا تبادلہ نہیں تھا، اس کی ایک بہت بھاری انسانی قیمت چکانی پڑی۔ دونوں طرف لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، جس میں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں، گھر بار، جائیدادیں، سب کچھ کھو دیا۔ خاندان ایک نئی سرحد کے آر پار ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے، اور اس کے ساتھ ہی اس قصبے کی وہ کثیر المذہب شناخت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لیکن اس ٹوٹ پھوٹ کے ملبے سے ہی ایک نئی شناخت نے جنم لیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تقسیم کے بعد دینا ناتھ نے اپنی تاریخ کا اگلا باب کیسے لکھا۔ 1947 کے بعد دینا ناتھ کی حقیقت پوری طرح بدل گئی۔ آبادی کے لحاظ سے تو یہ ایک مکمل مسلم قصبہ بن گیا، لیکن اس کی معیشت کی بنیاد آج بھی زراعت ہی رہی۔ یہ پنجابی زندگی کا ایک نیا باب تھا، جہاں پرانی بنیادوں پر نئی نسلوں کے لیے اسکول اور کالج بنائے گئے، اور زندگی وہ تو آگے بڑھتی ہی ہے۔ ایک نئی کمیونٹی جو خود اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی، اس نے ماضی کی انہی بنیادوں پر اپنے مستقبل کی تعمیر شروع کی۔ یہاں کے محنتی لوگوں نے اپنی سادہ زندگی کے ذریعے اس جگہ کو پھر سے اپنا گھر بنایا اور اسے ایک نئی پہچان دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس پرانے دینا ناتھ میں سے کچھ باقی بچا ہے؟ آج بھی اس کی گلیوں میں ایک کھوئے ہوئے ماضی کی گونج سنائی دیتی ہے، جو اس کی گہری اور طے در طے تاریخ کی یاد دلاتی ہے۔ اور اس گونج کا ثبوت ملتا ہے ان پرانے مکانات اور کھنڈرات میں جو آج بھی وہاں موجود ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، کچھ پرانے مکانات اور آثار آج بھی موجود ہیں جو علاقے کی تاریخ کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ خاموش کھنڈرات
ایک ایسی دنیا کی کہانیاں سناتے ہیں جو اب نہیں رہی۔ تو آخر میں دینا ناتھ کی یہ کہانی ہمیں جگہ، یادداشت اور شناخت کے گہرے تعلق کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شناخت کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہوتی، بلکہ یہ تاریخ کے بہاؤ کے ساتھ بنتی ہے، ٹوٹتی ہے اور ہمیشہ ایک نئی شکل اختیار کرتی رہتی ہے۔